صلى الله عليه وسلم. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين الله ربي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب مدینہ میں یہ ماحول تھا، ٹھیک ہے. تو اب ایسے ماحول میں جیسے کہ میں آپ کو بتائی کہ متقی لوگ تھے، کافر تھے اور منافق تھے. تو اب آج ہم جو آیتیں کریں گے، تو آیت نمبر 1 to 5 متقی لوگوں کا ذکر ہے. 3 گروہوں کے صفات جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کیے ہیں، اور 3 گروہوں میں سے یا 3 گروپس میں سے آیت نمبر 1 to آیت نمبر 5 تک متقیوں کا ذکر ہے، اور ان کے پورے صفات کلیئرلی بیان کیے گئے ہیں. صفات یعنی کیریکٹرسٹکس. آیت نمبر 6 to آیت نمبر 7 میں کافروں کا ذکر ہے، اور 8 to 20 میں منافقین کو بہت ڈیٹیل میں لیا گیا ہے، کیونکہ ایک تو ان کا بہت بڑا گروپ تھا مدینے میں، اور دوسرا یہ بہت ہی ڈینجرس کیٹیگری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتایا ہے کہ ہم کو ان کی طرح نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے. سورۃ البقرہ میں 286 آیات ہے، 40 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. الف لام میم. الف لام میم کیا ہے؟ الف لام میم حروف مقطعات ہے. کیا مطلب ہے حروف مقطعات کا؟ حروف مقطعات یعنی الگ الگ پڑھی جانے والی لیٹرز. پوری قرآن میں 29 صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. اب ان کے بارے میں الگ الگ لوگوں نے الگ الگ ایکسپلینیشنز دی ہیں.
کچھ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، کچھ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، کچھ لوگوں نے کوئی نیومریکل ویلیوز دی ہے، کچھ لوگوں نے کچھ خاص معنی بتائے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ الف سے فلاں، لام سے فلاں، میم سے فلاں، کچھ نے کہا کہ یہ قرآن کے نام ہیں، لیکن ان سب کی ہم کو کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، ان سب کا ہم کو کوئی پروف نہیں ملتا ہے۔ خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین ہمیشہ ان کے معنی بتانے سے اور ان کو انٹرپریٹ کرنے سے پرہیز کرتے تھے۔ یہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات یہاں پر اس لیے بتائے ہیں کیونکہ ہمارا اٹینشن گریب کرنے کے لیے۔ سیکنڈلی، عربس اپنی پوئٹری میں دور جاہلیت میں یعنی قرآن کے نزول سے پہلے اس طرح کے لیٹرز اپنی پوئٹری میں یوز کرتے تھے۔ ان کی ڈیلی بول چال کے یہ لیٹرز ہیں، یعنی الف، لام اور میم عربوں کی بول چال میں یہ لیٹرز آتے ہیں، لیکن ان کو ایک اسپیشل سٹائل میں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اتنا پیارا اس کا سٹائل ہے کہ نہ اس کو امیٹیٹ کر سکتے ہیں، نہ اس کو کاپی کر سکتے ہیں، اور ان کے معنی ہم کو نہیں معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک ایسے انداز میں یعنی عربوں کے لیے بہت نون تھا، بہت ہی حیران کرنے والا سٹائل تھا کہ ان کی پوئٹری میں وہ لوگ ایسی جو ہے لیٹرز یوز کرتے تھے، لیکن بہت ہی اسپیشل انداز میں، کیونکہ عرب جو پوئٹس تھے وہ لوگ اس کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے تھے کہ یہ بہت ہی اسپیشل انداز میں جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ وہ ان کو کاپی بھی نہیں کر سکتے تھے اور اس کو جو ہے اس کے ٹکر پہ جو ہے بات نہیں کر سکتے تھے۔ اب ان کے معنی جو ہے ہم کو نہیں معلوم ہے، یہ بھی شو کرتا ہے کہ ہمارا علم، ہماری نالج بہت لمیٹڈ ہے، ہم اپنی نالج کے اوپر بہت اتراتے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے ہم اور ہمارا علم بہت چھوٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ انفینٹ ہے۔ صحابہ کرام جو ہے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ وہ لوگ تو کبھی جو ہے حروف مقطعات کے بارے میں کویسچن نہیں کرتے تھے، وہ لیکن عربس اور نان مسلمز وہ بھی حروف مقطعات کے بارے میں کویسچن نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے لیے یہ نئی چیز نہیں تھی۔ اور صحابہ کرام جو علم کے بہت حریص تھے، یعنی علم کی بہت ان کو حرص تھی، علم کے پیاسے تھے، ان لوگوں نے بھی حروف مقطعات کے بارے میں کبھی سوال نہیں کیا، کیونکہ اس طرح کے ورڈز وہ لوگ یوز کرتے تھے، لیکن ایک امیزنگ وے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو ہم کو بھی ان کی انٹرپریٹیشن دینا، ان کے معنوں کے ڈیپتھ میں جانا، یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ اب رہی بات، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، حروف مقطعات کی تختیاں بناتے ہیں، ان کو کچھ پرسکرائبڈ نمبر آف ٹائمز جو ہے لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا وظیفوں کی طرح پڑھتے ہیں، یا لکھ کر فریم کر کر دیواروں کے اوپر ٹانگتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں یاد رکھیے بدعت ہے، اس کی کوئی دلیل قرآن اور سنت سے ہم کو نہیں ملتی ہے۔ کچھ لوگ ان کے ناموں سے اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، جیسے یاسین، طٰہٰ وغیرہ، تو یہ کیونکہ اس کے معنی ہم کو نہیں پتا ہے تو ان سے نام رکھنا یہ بھی ڈسلائکڈ ہے، مکروہ ہے، کیونکہ ان کے نام ہم کو نہیں معلوم ہے۔ اب ہو گیا الف لام میم، پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک وہ، الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریب کوئی شک، فیہ اس میں، ذالکہ جو ہے، ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے وہ، دیٹ۔ اب اس کو اسم اشارہ بعید یعنی دور کی چیز کے لیے، یعنی ایک ہوتا ہے دس، ایک ہوتا ہے دیٹ، تو ذالکہ کا مطلب ہوتے ہیں کہ دیٹ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیٹ بک یعنی وہ کتاب، قرآن تو یہاں ہمارے سامنے ہے، اپنے ہاتھ میں ہے، تو پھر اس کو وہ کتاب کیوں کہا گیا ہے؟ ایک تو ہم انٹروڈکشن میں لیے تھے کہ قرآن
جو اصل ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ لوح محفوظ میں ہے. تو اب وہ کتاب سے مراد ایک تو یہ ہے کہ وہ جو لوح محفوظ میں ہے. دوسرا تعظیم کے لیے، رسپیکٹ کے لیے بھی جو ہے یہاں پر وہ آیا ہے، اور اس کے علاوہ پر ایک کلام کا انداز بھی ہے کہ وہ کتاب، ٹھیک ہے. سم ٹائمز ہم بھی کہتے ہیں کہ سامنے چیز ہوتی ہے دیٹ از دا تھنگ یا دیٹ از دا بک آئی واز لوکنگ فار. تو ایک کلام کا انداز بھی ہے، رسپیکٹ بھی ہے، اور لوح محفوظ میں جو کتاب ہے اس سے بھی جو ہے معنی ہے. الکتاب، کتاب یعنی یہاں پہ کون سی کتاب کا ذکر ہے؟ قرآن کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آتا ہے لا ریب فیہ، لا نہیں، ٹھیک ہے. ریبہ، ریب جو ہے مطلب ہوتا ہے شک، ٹھیک ہے. فیہ، اس میں یعنی کس میں؟ قرآن میں. اب یہاں پر جیسے کہ آپ ریبہ اور فیہ کے پاس تین ڈاٹس دیکھ سکتے ہیں. یہ تین ڈاٹس کیا ہے؟ اس کو معانقہ کہتے ہیں. ایکچولی ریسیٹیشن میں یا پڑھنے میں آپ جب یہ تین ڈاٹس آئیں گے تو ہمیشہ پیر میں آئیں گے، آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے. قرآن میں جب آپ ریسائٹ کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ دے کم ان پیر. تو یہاں پر ریسیٹیشن میں آپ پہلی جگہ رکیں گے یا دوسری جگہ رکیں گے، لیکن دونوں جگہ جو ہے آپ نہیں رکیں گے. یہ انٹرچینجبل پاز ہے، دونوں میں سے ایک جگہ رکنا ہے، دونوں پر نہیں. لا کا مطلب نو ہوتا ہے، نہیں کا ہوتا ہے. تو جیسے لا الہ الا اللہ میں آتا ہے نہیں کوئی الہ مگر اللہ تعالیٰ. میں دھیرے دھیرے آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ ورڈز کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کریں، ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ میں آئی ہوپ کہ بہت سارے ورڈز آپ سمجھ گئے ہوں گے، میمورائز بھی جو ہے اس کا ترجمہ کر لیے ہوں گے. آپ سنگل الگ الگ ورڈ کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے تو ترجمہ یاد کرنے آپ کو بہت آسان ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ریبہ یعنی کوئی شک، ٹھیک ہے. فی میں دو حصے ہیں. فی کا مطلب ہوتا ہے ان میں، اور ہی جو ہے پروناؤن ہے اس میں، ٹھیک، کس میں؟ کتاب میں. اب قرآن کی شروعات میں اور بگننگ میں، ٹھیک ہے، یہ تو دوسری آیت ہی ہے. تو اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس کتاب، ٹھیک ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ قرآن پر ہر دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک کئی اعتراضات، کئی آبجیکشنز، کئی سوال آتے رہے ہیں. لیکن جیسے ہم انٹروڈکشن میں لیے تھے کہ قرآن کیسی عظیم اور شان کتاب ہے، کس نے نازل کی ہے، کیسے نازل ہوئی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ سب ہم پہلے لے چکے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی چیز میں شک ہو یا ڈاؤٹ ہو تو ہم اس کے بینیفٹس یا اس کے فائدے نہیں اٹھا سکتے ہیں. اس کو ایکسپٹ کرنے میں جو ہے ہم کو مشکل ہوتی ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، ڈونٹ وری اباؤٹ اینی تھنگ. جیسے اگر گولڈ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ گولڈ پیور ہے یا نہیں ہے، تو پھر دل میں کیا ہوتا ہے؟ دل میں ایک کھٹک رہتی ہے، دل میں ایک بے چینی رہتی ہے. اسی طرح کھانے کے بارے میں بھی دیکھیے، اگر آپ کو کبھی ڈاؤٹ ہو جائے، جیسے کبھی اگر دل میں شک آ جائے کہ شاید میں سی فوڈ سے یا پھر مچھلی وغیرہ سے مجھے الرجی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ وہ نہیں کھائیں گے. آپ بھلے ہی شاید الرجی ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک دل میں شک آ جائے تو آپ اس کا جو ہے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، آپ وہ نہیں کھائیں گے. حالانکہ اس کے بہت سارے ہیلتھ بینیفٹس ہوں گے، وہ ہیلدی بھی ہوگا، لیکن آپ اس سے بھاگتے رہیں گے کیونکہ دل میں ایک کھٹک، دل میں ایک شک جو ہے. تو کوئی بھی چیز اگر آپ کے دل میں شک ہے تو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی ہے، تو بھلے ہی وہ کتنی ہی پیور اینڈ اوتھینٹک اور فائدے والی کیوں نہ ہو. تو یہاں پر اوپننگ میں ہی، سٹارٹنگ میں ہی یہ بتایا جا رہا ہے لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں. تو اپنے آپ کو ہر شک سے، ہر ڈاؤٹ سے دور کر لینا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جو رب ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس نے ہماری ہدایت، ہماری گائیڈنس، ہماری بھلائی کے لیے یہ نازل کیا ہے. اس میں جو کچھ ہے وہ سچ ہے، حق ہے، ٹروتھ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے.
یہ میری ہدایت اور بھلائی کے لیے ہے اور تا قیامت تک سب انسانوں کے بھلائی کے لیے ہے. یہ نہیں کہ 1400 سال پرانی ہے، یعنی ایسا کوئی شک مت رکھو اپنے دل میں کہ یہ 1400 سال پرانی ہے، یا ایسی کوئی بات اگر تم سوچتے ہو کہ وہ زمانہ الگ تھا، یہ زمانہ الگ ہے، وہ صحابہ اور رسول الگ تھے، یا یہ عربوں کی بات الگ تھی، یہ نہیں ہے. یہ تمہارے لیے بھی ہے، یہ جو ہے تا قیامت کے انسانوں کے لیے گائیڈنس اور ہدایت کی بات ہے. تو ایسے سارے سوالات، ایسے سارے شک و شبہات، ایسے سارے ڈاؤٹس کو جو ہے تم اپنے دل سے نکال دو. یہ ہر ایک انسان کے لیے ہے، اور اس کے مطابق ہم کو کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. ان میں جو واقعات ہے، نیوز ہے یا باتیں بتائی گئی ہے، پچھلی قوموں کی باتیں ہیں، چاہے جنت جہنم کی، آخرت کی، فرشتوں کی باتیں ہیں، وہ ساری سچ ہے، وہ ساری تھیوریز یا فلسفیز نہیں ہیں. تو ان میں بھی کوئی شک مت کرو. اب یہ کتاب کیوں نازل کی گئی ہے؟ آج تک ہم اس کتاب کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں؟ ان جنرل جو ہے، میں ایک نارمل سے مسلمان کی بات کر رہی ہوں، یا تو رمضان میں پڑھ لیتے ہیں، ورنہ کور کر کے اس کو رکھ دیتے ہیں کہ نیکیوں کی مشین ہے، یا وظیفوں کی طرح پڑھ لیتے ہیں، کوئی خاص صورت، کوئی خاص دن نکال کے پڑھ لیے، کوئی آیت کو کچھ اسپیسیفک ٹائمز پڑھ لیے، کبھی جن بوت بھگانے کے لیے استعمال کر لیے، کبھی نظر ہوئی تو اس کی ہوا دے دیے، یا کیلیگرافی جو ہے اس کی کر کے گھر کے کوئی دیوار میں یا دروازے پر ٹنگا دیے. تو کیا اس لیے قرآن نازل ہوئی تھی؟ ہم تو اس قرآن کے نزول کا مطلب ہی نہیں سمجھے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے دوسری آیت میں بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے کیوں نازل ہوئی ہے. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے واسطے اس کے جو متقی ہے. اب آپ دیکھیے اگین ورڈز کو پہچاننا شروع کریے. اہدنا جو سورۃ الفاتحہ میں آیا تھا، ہدا یا ہدن جو ہے اسی سے ہے، دونوں کا روٹ سیم ہے. ٹھیک ہے. للمتقین میں، للہ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لی کا مطلب ہوتا ہے فار. اب یہاں پہ للمتقین، فار متقین. ٹھیک ہے. متقین کے ساتھ جو لی ایڈ ہوا ہے، ٹھیک ہے، فار جو لی ایڈ ہوا ہے. میں صرف آپ کو اس لیے ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں، ورڈز کو پہچانیے، سمجھیے. ٹھیک ہے. متقین پلورل ہے، متقی سنگولر ہے، اور متقین جو ہے پلورل ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. ہدایت ہے متقین کے لیے. کیا قرآن صرف متقین کے لیے ہی ہدایت ہے؟ ٹھیک ہے. یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن تو جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے لیے کہ few minutes back میں نے بتایا کہ قرآن تا قیامت تمام انسانوں کے ہدایت کے لیے ہے. یہ پرٹیکولر پیپل کے لیے نہیں ہے، پرٹیکولر گروپ یا پرٹیکولر ریجن کے لیے نہیں ہے، یہ تو پوری انسانیت کے لیے ہے. ہدی للناس ہے. سورۃ القلم آیت نمبر 52 میں آتا ہے وما هو الا ذکر للعالمین، اور نہیں ہے وہ ذکر یعنی قرآن تمام جو ہے جہاں والوں کے لیے، یاد دہانی نصیحت ہے تمام جہاں والوں کے لیے. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتایا گیا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو یہاں پر صرف متقین کیوں کہا گیا ہے؟ یعنی ان جنرل سب کے لیے قرآن ہدایت ہے، لیکن اس قرآن سے ہدایت لینے والے، ہدایت ایکسپٹ کرنے والے، اور اس کا فائدہ متقی لوگوں کو پہنچے گا. جیسے سورۃ الاسراء آیت نمبر 82 میں بھی آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ جو ہے قرآن تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے نازل کیا ہے، لیکن شفا اور رحمت کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے ہے. تو اب ان جنرل تو سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت پانے والے، اس سے جو ہے ہدایت کس کو ملے گی؟ متقی لوگوں کو ملے گی. متقی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی متقی جن لوگوں میں تقویٰ ہو. ٹھیک ہے.
متقی جن لوگوں متقی جو ہے سنگولر ہے, متقین اب پلورل جب آتا ہے تو یا نون یا واو نون اس کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے, تو متقین یا متقون جب آئے گا تو یہ پلورل ہوگا. تقویٰ جن کے اندر ہو, تقویٰ تو آپ لوگ بہت وقت یا بہت بار اس ورڈ کو سنے ہوں گے, تو تقویٰ والے یعنی جن میں تقویٰ ہو وہ متقی لوگ ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ متقی وہ مومن ہیں جو شرک سے بچتے رہتے ہیں اور جو اللہ تعالی کی اطاعت والے عمل کرتے ہیں. تو متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرتے ہیں, ہدایت کو پہچانتے ہیں, اللہ کے دین کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو مانتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہیں. تو ان کنکلوژن, ٹھیک ہے, فائنل اس میں کیونکہ لمبے لمبے سینٹینسز اور ورڈز آئے تھے, متقی کون لوگ ہیں؟ نمبر 1 جو شرک نہیں کرتے. ٹھیک ہے, شرک کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا شرک ہے. تو نمبر 1 جو شرک نہیں کرتے. نمبر 2 ڈرتے ہوئے, کس سے ڈرتے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے جو ہے گناہوں سے بچتے ہیں, گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں, گناہ جو کر رہے تھے وہ ترک کر دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید میں نیک کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. تو کون ہوئے متقی لوگ؟ متقی لوگ وہ لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہوئے نیکی کے کام, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ متقی کیا ہے کلیئر ہے. ہدایت کے ڈیٹیلز ہم سورۃ الفاتحہ میں کافی ڈیٹیل میں لے چکے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے, صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اس کی دعا کرنا ہے اور کنٹینیوسلی اس کے لیے دعا کرنا ہے, کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے, اور اس کے لیے کوشش بھی کرنا ہے. تقوی کو تھوڑا ہم اور ڈیٹیل میں لیتے ہیں کہ ایکچولی کیا ہے, کیونکہ تقوی بہت دفعہ آتا ہے اور ہر انسان کلیم کرتا ہے کہ میرے پاس تقوی ہے, میں متقی ہوں. اکثر ہم لوگوں کو جو ہے ڈسکرائب کرنے میں بھی کہتے ہیں کہ متقی پرہیزگار انسان ہے یا تھا. شادیوں کی پروفائلز میں بھی لکھا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی متقی پرہیزگار انسان, لڑکا یا لڑکی ہے. تو یہ تقوی ہے کیا ایکچولی؟ ٹھیک ہے, متقی تو وہ ہو گئے جن کے اندر تقوی ہے, جو اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں, ڈرتے ہیں. لیکن تھوڑے اور ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں کہ تقوی کیا ہے. تقوی کا روٹ ہے واو, قاف اور یا, اور اس میں بچنے کے معنی بھی آتے ہیں. تو تقوی کیا چیز ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا, بری باتوں سے بچنا, گناہوں سے بچنا, جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا. کس نے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, کیا آپ کو کبھی کانٹوں والے راستے پر چلنے کا اتفاق ہوا؟ یعنی انہوں نے پوچھا کہ ایک ایسا راستہ ہے, چھوٹا سا نارو سا راستہ ہے جو کانٹوں یعنی دونوں طرف جو ہے کانٹے ہیں. تو انہوں نے فرمایا ہاں. تو پوچھا آپ ایسے راستے پر چلتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ یعنی دونوں طرف کانٹیاں ہیں اور ایک راستہ ہے, اس پر چلتے ہوئے ہم کیا کریں گے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دامن کو سمیٹ لیتا ہوں اور کوشش کر کے احتیاط سے گزر جاتا ہوں. یعنی دامن کو یعنی اپنے کپڑوں کو جو ہے ایک طرف سمٹ کر, کوشش یہ کر کہ کوئی کانٹا ہم کو چبھے نہ, ہمارے کپڑوں میں پھنسے نہ, یا ہم کو اس سے کوئی جو ہے ہارم نہ ہو, بچتے ہوئے جیسے راستے سے نکل جاتے ہیں. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس ایسے ہی گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے. کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہماری زندگی کے راستے پر, یعنی اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنورزیشن سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کے راستے پر جب ہم چلتے ہیں تو بہت سارے گناہ ہمارے آس پاس ہوتے ہیں جو ہم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. شرک ہے, جھوٹ ہے, غیبت ہے, برائی ہے, بے حیائی ہے, زنا ہے, سود ہے, حرام مال ہے, دھوکہ ہے, اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے, رشتوں کو توڑنا ہے, گمان ہے, میوزک ہے. یہ تو میں کچھ نام لے رہی ہوں صرف,
تاکہ ایک دفعہ ہم سوچے کیا کیا ہماری ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے کانٹوں کی طرح جو ہے سب کچھ آ رہے ہیں. ان سب سے ایسے بچنا ہے جیسے کانٹوں سے بچتے ہیں. تو یہ تقویٰ ہے. اب ہم بہت سمارٹ ہیں. ہم جو ہے جیسے ہی متقین اور تقویٰ کی ڈیفینیشنز آئی ہے تو ہم خوشی خوشی اپنے آپ کو متقین کی کیٹیگری میں پلیس کر لیے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمارے رب ہے, ہم کو اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں. آگے آیت نمبر 5 تک اللہ تعالیٰ متقین کے سارے صفات اور کیریکٹرسٹکس بیان کر رہے ہیں کہ اگر قرآن سے ہدایت پانا چاہتے ہو, کیونکہ ابھی تو قرآن بس ہم نے شروع کی ہے, تو اگر تم قرآن سے ہدایت پانا چاہتے ہو اور متقی بننا چاہتے ہو, ویری اسمارٹلی اپنے آپ کو جلدی جلدی متقین کی کیٹیگری میں مت ڈالو. دیکھو آگے کیسے ہیں متقین. اگر تم متقی بننا چاہتے ہو اور اگر تم کلیم کرتے ہو کہ تم متقی ہو تو یہ کیریکٹرسٹکس, یہ صفات تمہارے اندر ہونا بہت ضروری ہے. تو اب اللہ تعالیٰ ان کیریکٹرسٹکس کو بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ الذین, متقی لوگ کیسے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, الذین یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بالغیبی ساتھ غیب کے. ٹھیک ہے, اب اگین ورڈز کو پہچاننا شروع کریے آپ لوگ یہاں پر. الذین وہ لوگ جو, ٹھیک ہے, بہت ہی ریپیٹڈ ورڈ ہے, یہ کئی دفعہ آئے گا, یہ وہ لوگ. ٹھیک ہے, اب جیسے کہ ایک اردو میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ محمد ایک لڑکا ہے. ٹھیک ہے, کون سا لڑکا ہے؟ وہ جو حافظ ہے. تو وہ جو ہم اسپیسیفائی کرنے کے لیے بتاتے ہیں, میں آگے ان کی ڈیٹیلز کو پھر بعد میں لوں گی, لیکن ابھی بگننگ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو جو ہے آپ کے اوپر اتنا زیادہ انفارمیشن نہیں ڈالنا چاہ رہی ہوں. تو وہ جو کہتے ہیں تو وہ الذین آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں. کون؟ متقی وہ لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں بالغیبی ساتھ غیب کے. ٹھیک ہے, یؤمنون ایمان سے, الف میم نون سے جو ہے امن سے ہے, اور بالغیبی اس کے اندر بھی بی ہے ایڈ ہوا, جیسے باللہ میں آیا تھا. ٹھیک ہے, اور غیب تو جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کوئی نیا ورڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر امن, امن یعنی جب ہم کسی کے ساتھ ایمان امن سے ہے, رائٹ, تو امن میں جب ہم ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں, کوئی کنفیوژن نہیں, دیر از اونلی ایکٹ اینڈ یقین اینڈ بلیف. تو ایمان کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے, یہ دل میں ہوتا ہے, یہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے, تصدیق ہوتی ہے. اللہ پر ایمان یعنی آئی ٹرسٹ اینڈ بلیو کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے, میرا مالک ہے, میرا پیدا کرنے والا ہے اور میرا الہ ہے. ٹھیک ہے, تو متقی لوگ جو ہوتے ہیں ان کی پہلی صفت غیب پر ایمان, یعنی غیب کے اوپر بلیف اینڈ ٹرسٹ. غیب کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ غیب ہے, ہم دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ کو؟ نہیں. فرشتے, کتابوں کا نزول, قیامت, جنت, جہنم, اللہ تعالیٰ سے ملاقات, قیامت کا قائم ہونا, اس دن دوبارہ زندہ ہونا, اور قیامت کے دن پر حساب کتاب ہونا, ساری چیزیں غیب میں آتی ہیں. اور ہمارے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب میں آتے ہیں. اور ایک بہت ہی پیاری حدیث جو ہے میں آپ کو یہاں پر بیان کرتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں جب بھی جو ہے ذکر آتا ہے تو پھر یہ بات ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام کتنے خوش قسمت تھے کہ آپ کا ساتھ تو آپ کو ملا, آپ سے ڈائریکٹلی ان لوگوں نے دین سیکھا. تو ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, کیا عرض کیا؟ کیا ہم سے کوئی بہتر بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم سے بھی کوئی بہتر ہو سکتا ہے؟ ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے, ہم آپ کے ساتھ اسلام لے کر آئے اور ہم نے آپ کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ہاں وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے اور میرے ساتھ ایمان رکھتے ہوں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں. کتنی پیاری بات ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے بعد, یعنی صحابہ کرام کے بعد کی جو لوگ آئے ہیں
ہم بھی اسی میں ہیں الحمدللہ. تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھا حالانکہ انہوں نے کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہاں پہ الحمدللہ تعریف کی ہے. تو اب غیب پر ہمیں کتنا ایمان ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا غیب پر ایمان کہ غیب پر ایمان میں اللہ، فرشتے، جہنم، قیامت، یہ ساری چیزیں ہو گئی. اب اس پر ہمیں کتنا ایمان ہے یہ ہمیں خود سے پوچھنا ہے، کیونکہ جو لیول کا ایمان ہوگا وہ لیول کا عمل اور فیوچر کی جو باتیں ہیں جنت، جہنم، قیامت، ان کی پریپریشن ہوگی. عمل یعنی اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان ہے، ٹھیک ہے، تو اب ابھی بات آئی حدیث میں. تو اب اگر ان کے اوپر ایمان ہے کہ وہ ہمارے نبی ہے، وہ ہمارے رسول ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان کو فالو کرنے کے لیے ہمارے پاس ان کو بھیجا ہے، تو ہمارا ایمان اگر ہوگا تو ان کی سنتوں پر چلیں گے. ان کی سنتوں کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ 1400 ایئرس پہلے کی بات ہے یا سنت ہے، واجب نہیں ہے. اگر ہم سنتوں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات بتائے ہیں اس سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. اور جنت اور آخرت، حساب کتاب پر اگر ایمان ہے تو اگر واقعی ہی قیامت کے اوپر، حساب کتاب کے اوپر، جنت اور جہنم کے اوپر ایمان ہے تو پھر ہم کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ اس کے لیے پریپریشن ہم کتنا کر رہے ہیں. جو لیول کا ایمان ہوگا وہ لیول کی جو ہے پریپریشن ہوگی. چلو ہم یہ بھی جو ہے اپنے آپ کو کہہ لیں کہ ہاں چلو الحمدللہ میں ایمان والی ہوں اور غیب کے اوپر میرے اوپر ایمان ہے. تو ایمان کا ثبوت کیسے دینا ہے؟ صرف ایمان ڈکلریشن سے نہیں ہوگا، ایمان کا ثبوت عمل سے دینا ہوگا. اور عمل میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز. یعنی متقی لوگوں کے بارے میں سب سے پہلے بتایا گیا ہے وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر. اب دوسری چیز وہ قائم کرتے ہیں نماز کو. وہ اور یقیمون قائم سے ہے، ٹھیک ہے، الصلاۃ نماز سے ہے، ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو سمجھنے کے لیے یا آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کوئی پرابلم ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے. کلوزلی ورڈز کو دیکھیے، روٹ ورڈز کی جو ہے لسٹ میں آپ لوگوں کو دی تھی، تو وہیں پر روٹس لکھ لیجئے آپ لوگ تاکہ ورڈز کو آئیڈینٹیفائی کریں، ٹھیک ہے. تو وہ اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں. کون قائم کرتے ہیں؟ متقی لوگ. الصلاۃ نماز کو. یہاں پر نماز قائم کرنے کی بات آئی ہے، نماز پڑھنے کی بات نہیں آئی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز قائم کرنا پڑھنے سے بہت زیادہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ نماز صرف پڑھ لینا نہیں، قائم کرنا ہے، کیونکہ طہارت کا اہتمام کرنا ہے نماز قائم کرنے میں اس کو، کیونکہ طہارت کے بنا نماز نہیں ہوتی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے، اچھا ٹھیک ہے، میں کیا کیا چیزیں نماز قائم کرنے میں آتا ہے یہ لیتی ہوں. سب سے پہلے طہارت کا اہتمام کرنا. طہارت کے بنا نماز نہیں ہوتی، تو طہارت کا خیال رکھنا، یعنی پاکی کا خیال رکھنا، اور طہارت کو ڈیلے بھی نہیں کرنا. طہارت میں ڈیلے کر کر نماز کو چھوڑ دینا یا قضا کرنا یا صحیح طریقے سے نہیں پڑھنا، میں کچھ ایکسپلیسٹ چیزوں کو بھی جو ہے کافی ڈیٹیل میں بعض وقت لے لیتی ہوں، کیونکہ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو ہم درست کریں گے تو ہی ہمارے اعمال درست ہوں گے. اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ طہارت کو ڈیلے کر دیتے ہیں. جیسے اگر غسل واجب ہو جائے تو کیا کرتے ہیں، جیسے جنابت کی وجہ ہے یا پھر حیض سے پاکی بھی اگر ہو جائے تو پھر اس سے پاکی حاصل کرنے میں دیر کر لیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کو they have taken it for granted کہ فجر کی نماز جنابت کی حالت کی وجہ سے اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے یا قضا کی جا سکتا ہے. No, it is not acceptable at all. فوری پاکی حاصل کرنا ہے اور نماز کو قائم کرنا ہے. اسی طرح ہے اس سے پاکی ہے، جیسے ہی پاک ہو جائے تو فوری پاکی حاصل کرنا ہے اور نمازوں کو چھوڑنا نہیں ہے، ترک نہیں کرنا ہے. اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، حیض کے غسل کو یا پھر نہانے کو جو ہے 7 دن کر کے کچھ اسپیسیفائڈ نمبر جو ہے رکھ لیتے ہیں کہ
اس میں ڈیلے کرتے ہیں اور نمازوں کو جو ہے جبکہ پاکی جیسے ہو جائے فوری نماز پڑھنا ہے. اس کے بارے میں جو ہے طہارت کے مسائل ایک کافی ڈیٹیلڈ کورس ہے. اگر آپ لوگ بہت ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو پھر وہ کورس آپ ویب سائٹ پر دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے. تو طہارت کا اہتمام کرنا تاکہ ہر وقت آپ نماز کے لیے ریڈی ہو اور فرض نمازوں کو وقت پر پڑھنا ہے. اب ایک تو ہو گیا طہارت انہیں قائم کرنے میں طہارت کے جو ہے اہتمام. سیکنڈ، وقت کی پابندی، ڈیلے نہیں کرنا ہے. صحیح ارکانات، واجبات، سنتوں کا خیال کرتے ہوئے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ویسے پڑھنا ہے. دین خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے. بہت جو ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، کیونکہ نماز کیا ہے سب سے پہلی چیز ہے جس کا سوال ہوگا، اس کو ہمیں لائٹ نہیں لینا ہے. اس کے احکامات کیا ہے وہ جاننا ہے اور صحیح طریقے سے پورا حق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے. دیکھنے میں یا سننے میں بہت ایزی لگتا ہے نماز قائم کرنے والے، لیکن نماز قائم کرنا اس کی ڈیپتھ میں اگر ہم چاہیں گے تو اٹس ناٹ جسٹ نماز پڑھنا. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ ویقینی أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك